دونوں اپنے کام میں مشغول تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ نوال کے چہرے پر خوف کے اثار نمودار ہوئے۔ وہ یکدم اچھل کر دائم کی گود میں آ بیٹھی۔ دائم اس غیر متوقع حرکت پر بکھلا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو نوال؟ کچھ نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو، آ جائے گی لائٹ۔ وہ سنبھل کر بولا، نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی بولی تھی۔ دائم نے فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی تھی تاکہ کمرے میں تھوڑی روشنی ہو سکے۔ نوال کا چہرہ اس کے کندھے کے قریب تھا اور اس کے ہونٹ بے اختیار نوال کی گردن سے مس ہو گئے تھے اور اس کی قربت نے دائم کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ نوال کی مزید نزدیکی نے اس کو بے چین کر دیا تھا۔ نوال پلیز میرے صبر کا امتحان مت لو، سائڈ پہ ہو کر بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ شاید نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے آپ کی گود میں ہی رہنا ہے، وہ ضدی بچے کی طرح بولی تھی۔ دائم نے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا اور اس کا دل بہکنے لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری تھا۔ وہ 15 سال کی معصوم لڑکی تھی، اس کی شدتوں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد لائٹ واپس آ گئی تھی۔ دائم نے سکون کا سانس لی تھی۔ یار اب تو پیچھے ہو جاؤ، لائٹ آ گئی ہے، مجھے کام کرنا ہے۔ اس کی گود سے اتر کر سائڈ پر بیٹھ گئی تھی، مگر دائم کی حالت بے حد نروس تھی۔ وہ گہری گہری سانس لے کر کھینچ کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا اور وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ اس کی توجہ مکمل طور پر اسکرین پر تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور دادا جان اور میر شاہ اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر دائم چونک گیا تھا اور فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بابا جان، دادا جان آپ پلیز بیٹھیں۔ وہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ دادا جان اور میر شاہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ دائم نے ان کے لیے پانی منگوا کر خود بھی قریب بیٹھ گیا تھا۔ میر شاہ کی گہری نظریں اور دادا جان کی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ دائم، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک لڑکی کے لیے تم ہم سب کو چھوڑ رہے ہو؟ میر شاہ نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بابا جان، وہ لڑکی صرف لڑکی نہیں، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ مت کہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ ونی کے طور پر آئی تھی۔ اس کے باپ نے تمہارے چچا کو قتل کیا ہے، یہ بھول گئے ہو تم کیا؟ دادا جان نے اپنا عصا زمین پر رکھ کر سخت آواز میں کہا تھا۔ دائم کا چہرہ ایک پل کے لیے سپاٹ ہوا تھا۔ دادا جان، میں کچھ نہیں بولا، سب یاد ہے، ہر بات کا زخم، مگر یہ بھی یاد ہے کہ وہ معصوم لڑکی قاتل نہیں ہے، اس کا باپ قاتل ہے۔ میں ہمیشہ ونی کی رسم کے خلاف تھا۔ میں نے آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا کہ میں اس رسم کو نبھاؤں گا، مگر پھر بھی آپ نے زبردستی میرا نکاح 15 سال معصوم چھوٹی لڑکی سے کر دیا تھا، اور اب جب یہ سب آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے تو اب میرے فیصلوں کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ سب کو، ورنہ یہ بزنس، یہ سب کچھ میں چھوڑ دوں گا۔ اور اس کے سخت اور کھردرے لہجے نے آفس کی فضا میں خاموشی بھر دی تھی۔ وہ دائم جو ہمیشہ ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا تھا، آج انہیں یوں کھری کھری سنا رہا تھا۔ دادا جان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی دائم ہے۔ دادا جان نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ دیکھو بیٹا، غصے میں فیصلے اس طرح نہیں کیے جاتے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لی، لیکن نوال اور تم حویلی واپس آ جاؤ۔ وہ تحمل سے بولے تھے۔ نہیں دادا جان، میں مزید اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا، وہ صرف 15 سال کی ہے، آپ لوگوں نے اس کی عمر کا بھی خیال نہیں کیا اور اسے اپنی نفرتوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ کم از کم اس کے بڑے ہونے کا تو انتظار کر لیتے، پھر نفرت کر لیتے۔ ابھی وہ شادی کا مطلب بھی نہیں جانتی اور آپ سب نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ میر جان، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ اس پر ظلم کرتی رہی، مگر اب نہیں، جب تک میں زندہ ہوں اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کی آواز میں وہ شدت تھی جو دادا جان اور میر شاہ کو خاموش کر گئی۔ بیٹا، ہم تمہاری بات کو سمجھتے ہیں، ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے، مگر تم حویلی واپس آ جاؤ۔ میر شاہ نے بھی اس کو سمجھانا چاہا تھا۔ جب آپ لوگ کوئی حل نکال لیں گے اور نوال کے ساتھ انصاف کریں گے تب میں واپس آؤں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس نے میر شاہ کو دو بدو جواب دیا تھا۔ بے بسی سے دیکھنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، تمہیں مناسب لگے۔ دادا جان اور میر شاہ آہستہ قدموں سے آفس سے باہر نکل گئے تھے۔ ایک گہری سانس لے کر کرسی پر گر گیا تھا اور اس کے دل میں بھی دکھ اور غصہ دونوں موجزن تھے، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس معصوم کے حق میں کے لیے ہر حد سے گزر جائے گا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا واپس جب دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر نوال پر پڑی، جو نیلے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اپنی سادگی اور معصومیت میں ساڑی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے چپ چاپ کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی حسین خواب آ گیا ہو۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھا،
یہ ساڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے تو نہیں لے کر دی، ملازمہ سکینہ آنٹی کی بیٹی ہے نا، وہ لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں بھی پہن کے دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اچانک نوال کی ساڑی جو ٹھیک سے بندھی نہیں تھی کھل کر زمین پر گر گئی۔ نوال کے تمام نشیب و فرائض دائم کے سامنے واضح ہو گئے تھے۔ اس کا نازک نیم برہنہ وجود دائم کے سامنے قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ فوراً شرمندہ سے ہو کر ساڑی کو اٹھانے لگی۔ مجھے ساڑی ٹھیک سے نہیں پہننی آتی، پلیز میری مدد کر دینا دائم۔ وہ بے چارگی سے بولی تھی، میں کیسے مدد کروں، مجھے نہیں آتی میرا بچہ۔ وہ اس کو بچوں کی طرح پچکارنے لگا تھا۔ تو پھر آپ فون سے دیکھ کر پہنا دیں، مجھے نہیں پہننی آ رہی۔ دائم اس کی ضد کے آگے ہار بیٹھا تھا۔ آگے بڑا اور ٹھیک ہے رکو۔ میں اپنا فون نکال کر ساڑی باندھنے کا طریقہ دیکھنے لگا۔ دائم کے دل میں بھی ایک جذباتی طوفان مچ رہا تھا۔ نوال کی قربت میں اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے ننھے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لے، مگر جانتا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی شدتوں کو نہیں سہ سکے گی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ساڑی کو درست طریقے سے اس کو پہنا دیا تھا۔ وہ قیامت سی لگ رہی تھی۔ نیلے رنگ کی ساڑی میں وہ ایک مکمل حسین خواب کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کو دیکھتا رہ گیا تھا، آخر اتنا روح وہ کہاں سے لاتی تھی؟ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ بلو لہرا کر بچوں کی طرح سے خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت حسین لگ رہی ہو۔ بے اختیار بوتا اس کو سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا، وہ جو اب بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر دائم کو اس طرح گلے لگا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اس کی جسارت پہ۔ اس کو اچانک ایک شرارت سوجی تھی۔ اس نے بڑھ کر نوال کے لبوں پہ بھی اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس کو زور سے سا کیا ہو تو وہ سسکار بھر کر رہ گئی تھی۔ چلو اب ایسے بھی کرو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، نہیں ایسے درد ہوا ہے مجھے۔ وہ معصومیت سے منہ بنا کر اپنے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کو خود میں پیچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی معصومیت اور اس کا بچپن ہی اس کا سب سے بڑا جمال تھا۔ بی جان کے کمرے کا ماحول حادثہ سرد اور دباؤ سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ دادا جان، میر شاہ اور حویلی کے باقی تمام بزرگ اپنی جگہ پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ بی جان کے چہرے پر الجھن، غصے اور بے بسی کا امتزاج تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی شعلے جل رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ دائم اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ وہی دائم ہے جو ہمیشہ میری ہر بات مانتا تھا۔ اب تم لوگ اسے منانے کے لیے اس کے آفس تک گئے تھے لیکن وہ پھر بھی واپس نہیں آیا۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا ہے اس لڑکی نے؟ کیا بات ہے جو اس نے اس حد تک بدل دیا؟ بی جان جو بھی ہے، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جب تک ہم نوال کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں کرتے اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی ورنہ یہ مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ میر شاہ نے تفصیل سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ بی جان نے اسے اپنے چہرے کے الجھن کا تاثر مزید گہرا کر دیا تھا اور ان کی پیشانی کی شکلیں واضح ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک گہری اور طویل سانس لی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چٹان پر کی لڑکی کے سامنے جھک جائیں جو بنی کی رسم کے تحت اس گھر میں آئی تھی، جس کے باپ نے ہمارے خاندان کا خون بہایا۔ بی جان جوان خون ہے، اگر وہ ہم سے اور بدگمان ہو گیا اور واپس لانا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ جانتی ہیں وہ ہمارے خاندان کا واحد چشمِ چراغ ہے، اگر وہ ہم سے دور ہو گیا تو ہماری نسل کا تسلسل خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں دانش مندی سے کام لینا ہوگا۔ دادا جان جو اب تک خاموش بیٹھے تھے اپنی چھڑی پر جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر دھیمی آواز میں بولے، میر شاہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دائم کو کھونا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، ہمیں اس کی بات ماننا ہوگی ورنہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بی جان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، جیسے اپنے اندر کے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی لیکن وہ اس وقت حالات کے آگے جھکنے پر مجبور نظر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، دائم کو پیغام بھیج دو کہ ہم اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نوال کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہوگا جیسے اس حویلی میں بہو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے بتا دو کہ وہ واپس آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے بی جان اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں غصے کے آثار اب بھی باقی تھے۔ 2 ماہ کا عرصہ کیسے بیتا انہیں معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموشی اور پرسکون ماحول نے ان دونوں کو مزید قریب کر دیا تھا۔ نوال جو پہلے ایک معصوم اور ضدی تھی، دائم کے ساتھ رہتے آہستہ آہستہ سمجھدار ہو رہی تھی۔ دائم کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات پہلے سے زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ ابھی وہ دونوں بیڈ پر ایک ساتھ لیٹے تھے کہ دائم نے اسے نرمی سے گلے لگایا ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سار رکھے اپنی باتوں میں مصروف تھی اور اس کی معصومیت ہمیشہ دائم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لے آتی تھی۔ دائم مجھے بیبی چاہیے، وہ اچانک سر اٹھا کر بولی تھی۔ بیبی کیوں چاہیے تمہیں؟ دائم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی بات کو دہراتے ہوئے کہا، سکینہ آنٹی کی بیٹی نے میرے جتنی ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا بھی ایک بیبی ہے، وہ اتنا چھوٹا اور پیارا ہے، اس لیے مجھے بھی بیبی چاہیے۔ وہ فوراً سے بولی اور اس کی معصومیت
اور بچوں جیسی خواہش پر وہ ہنس پڑا تھا۔ اچھا، میرے بیبی کو بیبی چاہیے؟ اس کی مسکراہٹ میں شرارت بھی شامل ہو گئی تھی۔ ہاں، نوال نے فوراً سر ہلا کر کہا، چلو پھر بیبی لانے کے لیے جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ دائم نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ چلو پہلے میرے لپس پر بائٹ کرو۔ نوال نے شرماتے ہوئے دائم کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے لبوں پر جھکی کر ہلکی سی بائٹ کر گئی تھی۔ دائم نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب میرے اوپر آؤ، وہ سرگوشی نما انداز میں بولا۔ وہ تھوڑا سا جھجکی، لیکن دائم کی محبت اور خلوص سے اسے اتنا اعتماد دیا ہوا تھا کہ وہ آہستہ سے دائم کے قریب ہو کر اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دائم کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ نوال کے قریب ہونے سے اس کے جذبات کا بند ٹوٹنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار ہونے والے نوال کی سراہی دار گردن کی طرف جھکتے ہوئے اس پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ نوال نے ایک لمحے کے سکون محسوس کیا، لیکن جیسے ہی دائم کی شدتیں بڑھنے لگی وہ سسکنے لگی۔ دائم کی قربت اور جذبات کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی، لیکن وہ اچانک رونے لگی۔ اس کے آنسو دائم کے دل پر گرنے لگے جیسے کسی نے گرم لوہا رکھ دیا ہو۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا تھا اور خود کو کوسنے لگا۔ اسے جلدی سے نوال کو گلے لگایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ بس اب کچھ نہیں کروں گا، رونا بند کرو نوال۔ وہ اس کو سینے سے لگائے نرمی سے بولا تھا۔ دائم، مجھے درد ہوا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ دائم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور اپنی آواز کو بھرپور نرمی دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لپٹ کر لیٹ گئی تھی۔ دائم نے اسے مزید سنبھال کر اپنے قریب کر لیا اور اسے سکون دینے کے لیے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھم گئے تھے، لیکن دائم کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ اپنے منہ زور جذبات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس معصوم کی قربت میں مچلنے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں الماری سے کپڑے نکال کر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا اور سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کے قریب میں داخل ہو رہی تھی۔ نوال بھی قریب ہی بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کی نظریں دائم پر تھی جمی ہوئی تھی جو بلیک شرٹ میں پہنے ہوئے تھا۔ ہر سب مصروف اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی اور فوراً اسے فون اٹھایا تھا۔ اسکرین پر بابا جان کا نام دیکھ کر رک گیا تھا۔ جی بابا جان، خیریت؟ اس نے فون کان سے لگا لیا تھا۔ دوسری طرف سے میر شاہ کی گہری اور پرسکون آواز سنائی دی تھی۔ دائم بیٹا، ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اور نوال کو اب کسی قسم کی زبردستی یا زیادتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بی جان نے نوال کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، ہم سب اسے اپنا چکے ہیں، تم دونوں اب واپس آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر دائم کے ہاتھ لمحے بھر کر رکے تھے۔ یہ سب اچانک کیسے ہوا بی جان؟ مان کے وہ حیران ہوتا۔ ہاں بیٹا، یہ سب تمہاری ضد اور نوال کے لیے تمہاری محبت دیکھ کر ہوا ہے۔ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ نوال ہماری بہو ہے اور ویسا مقام ہی ملنا چاہیے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دائم نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں کچھ دنوں میں نوال کے ساتھ حویلی واپس آتا ہوں۔ کچھ دیر کے وہ بولا تھا اور یہی بہتر ہے بیٹا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ فون بند کرتے ہوئے دائم نے کچھ سوچتے ہوئے ایک نظر نوال پر ڈالی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا جان کا فون تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم حویلی واپس چلیں۔ سب نے تمہیں اپنا لیا ہے؟ سچ؟ مجھے قبول کر لیا سب نے؟ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہاں، سب نے تمہیں قبول کر لیا ہے نوال، اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ نوال نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک آ گئی تھی۔ دائم نے نرمی سے اس کے قریب جا کر اس کے سینے سے لگا لیا تھا۔ اب بس تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، ہم جلدی واپس چلیں گے۔ اس نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا لیا تھا اور اپنے کام کی تیاری میں دوبارہ مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب سکون اور خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بھی اپنے اپنوں سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حویلی کے دروازے پر گہما گہمی تھی۔ ملازمین ہاتھوں میں گلاب کے پھول لیے قطار میں کھڑے تھے اور حویلی کے بڑے دروازے کو رنگین پھولوں کی مالا سے سجایا گیا تھا۔ دروازے کے قریب دادا جان، بی جان اور میر شاہ اور چچی جان کھڑے تھے، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں نمایاں تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ آج 3 ماہ بعد دائم اور نوال واپس آ رہے ہیں اور یہ لمحہ ان کے لیے خوشیوں کا باعث تھا۔ جیسے ہی گاڑی دروازے کے باہر آ کر رکی، دائم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہا تھا۔ نوال بھی آہستہ سے باہر نکلی اور آسمانی رنگ کے لباس میں بچوں جیسی معصوم مسکراہٹ لیے ملازمین نے ان دونوں کو گلاب کے پھول نچھاور کیے تھے اور حویلی کا ماحول خوشبو سے معطر ہو گیا تھا۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر دائم کو گلے سے لگا لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کا ملا جلا تاثر تھا۔ بیٹا، تمہارے واپس آنے سے خوشی کی حویلی کی رونق لوٹ آئی ہے، دادا جان نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا تھا۔ آپ کی دعا ہے دادا جان،
دائم نے نرمی سے دادا جان کے ہاتھ تھام لیے تھے اور اس کے بعد بھی جان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو دعا اور پیار دیا تھا۔ میر شاہ نے بھی مسکراتے ہوئے دائم کو گلے لگا لیا تھا۔ نوال کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے سب کا استقبال دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ملازمین نے راستے میں پھول نچھاور کر رکھے تھے اور ہر طرف محبت اور اپنائیت کا ماحول تھا۔ نوال دائم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کبھی حویلی کو دیکھتی تو کبھی لوگوں کی محبت بھری مسکراہٹوں کو وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ جلد ہی سب دسترخوان پر جمع ہو گئے تھے۔ کھانے کی میز پر رنگ برنگے کھانوں سے سجی ہوئی تھی اور سب نے ہنسی مذاق کے درمیان کھانا کھایا۔ نوال ہر کسی کے ساتھ پر اعتمادی سے بات کر رہی تھی اور دائم اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور اس کا فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا تھا اور رات کو ان کو حویلی میں آئے کافی مہینے ہو گئے تھے۔ سب کا رویہ نوال کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ تتلیوں کی طرح پوری حویلی میں اڑتی پھر رہی تھی مگر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ بی جان بھی اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر چکی تھی کیونکہ وہ اپنے ہونہار ہوتے ان کو اس وجہ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابھی آفس سے حویلی لوٹا تھا کہ دادا جان نے اس کو بلا لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ دادا جان اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ سی ساتھ نرم سی مسکراہٹ۔ آؤ بیٹا بیٹھو، دادا جان نے محبت سے کہا تھا۔ ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور احترام سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی دادا جان، آپ نے بلایا تھا۔ دائم، تم جانتے ہو کہ یہ خاندان تمہارے دم سے قائم ہے اور تم ہمارے اکلوتے وارث ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وراثت تمہاری نسل تک جائے اور تم ہمیں پوتے کی خوشی دو۔ وہ بلا کسی تمہید کے صاف گوئی سے بولے تھے۔ دائم ان کی آخری بات پر ہی چونک گیا تھا۔ ہاں بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ہمیں ایک پوتے کی خوشی دو۔ نوال کے ساتھ تمہاری شادی کو کچھ وقت ہو چکا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل کی بنیاد رکھی جائے۔ اور اس نے دادا جان کی بات سن کر گہری سانس لی تھی۔ دادا جان، نوال ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ صرف 15 سال کی ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتی۔ بیٹا، ایک لڑکی 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ نوال تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور اگر تم اسے محبت اور نرمی سے سمجھاؤ گے تو وہ تمہاری بات کو مان لے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہاری خوشی میں ہی اپنی خوشی دیکھے گی۔ تو وہ جیسے ہی ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھے تھے، وہ بے بس ہوا تھا اور اس کا چہرہ کسی گہرے اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ دادا جان، میں نوال کو سمجھاؤں گا لیکن مجھے خود وقت چاہیے۔ میں اس معاملے میں جلدی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میرے لیے کانچ کی گڑیا کی طرح ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے اس کے دل یا جسم پر کوئی بوجھ آئے۔ وہ تحمل سے اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا۔ بیٹا، ہمیں معلوم ہے کہ تم اسے کتنا چاہتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو، ہماری نسل کا تسلسل ضروری ہے۔ یہ زمین، یہ حویلی، یہ وراثت سب تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری کا حق تب ادا ہوگا جب ہماری اگلی نسل کا وجود ہوگا۔ دادا جان نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور اندر ہی اندر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے معاملے کو کیسے سنبھالے۔ نوال کی معصومیت اور کم عمری اس کے دل میں بار بار آ رہی تھی اور دادا جان کی خواہش کے آگے بے بس بھی محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے دادا جان، اس نے بالآخر آہستہ سے کہا تھا، اور میں آپ کی خواہش کو جلد ہی پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ دادا جان نے مطمئن ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہمیں تم پر بھروسہ ہے بیٹا، تم ہمارے خاندان کی امید ہو۔ دائم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا تھا لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نوال کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے۔ وہ اس کی تعلیم مکمل کروانا چاہتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ اس کی معصوم زندگی پر اثر ڈالے۔ لیکن دادا جان کی خواہش اور خاندانوں کی امیدوں کے آگے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ پریشان سا چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں وہ ٹھہراؤ نہ تھا جو عام طور پر اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ نوال جو بیڈ پر بیٹھ کر اس کے موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ کیا ہوا، تھکے ہوئے لگ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پریشان ہوں۔ اس نے نوال کی طرف دیکھا تھا اور ہلکے سے سر ہلا دیا تھا۔ پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں نا، شاید میں کچھ کر سکوں۔ نوال نے موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا اور قریب آ کر ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھنے لگا تھا جس میں اس کے ہاتھ تھے۔ تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تمہیں بیبی چاہیے؟ اس کی بات پر تو نوال کی آنکھیں خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ ہاں چاہیے نا،
کب ملے گا مجھے بیبی؟ وہ اپنی ازلی معصومیت سے بولی تھی۔ نوال تمہیں معلوم ہے کہ بیبی کیسے آتا ہے؟ دائم نے گہری سانس لی اور اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ نوال نے الجھن بھری نظروں سے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، آپ ہی بیبی لے آئیں۔ دائم ہلکا سا مسکرا دیا تھا، اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ نوال بیبی لڑکیاں پیدا کرتی ہیں، لے کر نہیں آتے کہیں سے۔ اس کی بات پر نوال نے حیرت سے آنکھیں بھرائی تھی۔ کیا واقعی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن میں کیوں پیدا کروں بیبی؟ آپ پیدا کریں نا۔ دائم نے اس کی معصومیت پر بے ساختہ کہکا لگایا تھا، لیکن جلد ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نوال بیوی ہونے کے ناطے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اب بھی بہت چھوٹی ہو، میں تمہیں اس سب کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ نوال نے گردن جھکا کر سوچنے والے انداز میں سے اگر یہ ذمہ داری میری ہے تو ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ دائم اس کے سوال پر کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ یہ باتیں تمہارے سمجھنے کے لیے بھی مشکل ہیں، لیکن میں تمہیں وقت دوں گا۔ جب تم ان باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گی تب ہی ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ آہستہ سے اس کو سینے لگا کر بولا تھا۔ نوال نے محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے دائم، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ دائم نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا تھا اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی کسی دباؤ یا تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اس کی معصومیت اور اس کی بھروسہ مند مسکراہٹ نے دائم کے دل میں سکون بخشا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ دادا جان کی خواہش کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ 3 سال کے بعد آج 18ویں سالگرہ تھی اور آج وہ پورے 18 سال کی ہو گئی تھی، اور اس 3 سال کے عرصے میں دائم شاہ کی محبت نے اسے ایک حسین دوشیزہ بنا کر ابھارا تھا۔ وہ یاقوتی حسن کی مالک تھی اور اسے دیکھتے دیکھتے ہی رہ جاتا تھا۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی، مگر دائم شاہ اب تک ادھورا تھا۔ اس نے اس کے بڑے ہونے کی بڑی شدت سے انتظار کیا تھا اور اپنے منہ زور جذبوں کو 3 سال سے سلاتا آ رہا تھا، اور اس نے دادا جان اور بی جان کو بھی اپنے 3 سال کے انتظار کی سولی سے لٹکا رکھا تھا، جو اس کے پوتے کی خواہش مند تھے۔ مگر اس کے کہے کے مطابق نوال کے 18 سال ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کے سالگرہ کی تقریب کے بعد وہ تھکی ہوئی وارڈروب سے ڈریس چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ دائم ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، وہ دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اس کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو دائم دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کی جانب آیا تھا۔ میرا 3 سال کا صبر ختم ہوا، اب تم نہیں بچو گی، وہ کہتے ساتھ ہی کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ شرما کر نگاہیں جھکا گئی تھی، جانتی تھی کہ اس نے اپنے دائم شاہ کو بہت انتظار کروایا۔ دائم نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ دائم نے آگے بڑھ کر تمام لائٹس آف کر دی اور شرٹ لیس ہوتا ہوا اس پر جھک گیا تھا، اور اس کی قربت پاتے ہی دائم کی 3 سالوں کی تشنگی اور پیاس مٹی تھی۔ وہ دونوں آج رات مکمل ایک دوسرے کو پا چکے تھے۔ چاند ان کے ملن کی رات ہے مسکراتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ اس سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔